دوستوں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خوب سنا ہوگا۔ وہ کون تھے، کیا تھے، لیکن میں یہاں ان میں سے کوئی بھی کہانی ریپیٹ کرنے نہیں بیٹھا ہوں جو آپ آلریڈی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بایوگرافی سے ہمیں بہت سے پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں۔ میں آج کی اس ویڈیو میں صرف 6 پریکٹیکل لیسنز کا ذکر کروں گا، جس میں چھٹا سب سے امپورٹنٹ ہے، اسی لیے لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ فرسٹ پریکٹیکل لیسن، جو چیز صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو، نو میٹر واٹ۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک آرڈنری انسان کو ایکسٹرا آرڈنری بناتی ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، ہر انسان کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مگر اس صحیح چیز کے لیے سٹینڈ اپ کرنا اور غلط چیز کے اگینسٹ سپیک اپ کرنا یہ ہر کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بگیسٹ کوالٹی یہی تھی کہ انہوں نے جو چیز صحیح تھی اس کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے سچویشن کتنی بھی ٹف کیوں نہ ہو۔ جب انہیں پروفٹ بنایا گیا تو انہوں نے اپنے والد سے ڈائریکٹلی کہا، جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ والد نے نہیں مانا، انفیکٹ ان کے والد نے کہا اگر تم چپ نہیں ہوئے تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام چپ نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے سوسائٹی کے سامنے اپنی بات رکھی، وہاں بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر سیدھے بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے کہا جو تم اپنے آپ کو گاڈ کہتے ہو یہ غلط ہے، ریئل گاڈ صرف اللہ ہے جو اکیلا اور تنہا ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دی، اگر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں آگ میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریسپانس تھا، جو تمہاری مرضی کر لو، مگر جو صحیح ہے وہ میں کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سیکنڈ پریکٹیکل لیسن، کوئی بھی چینج لانا ہو سٹارٹ کرو اپنے آپ سے۔ اگر آپ دنیا میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو پہلے چینج اپنے اندر لانا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایگزیکٹلی یہی کیا۔ جب انہیں پروفٹ بنایا گیا تو انہوں نے پہلے اپنے فیملی کو بتایا، جب فیملی تک میسج پہنچا پھر سوسائٹی کے سامنے بتایا، سوسائٹی میں بھی بات پراپرلی اسپریڈ ہو گئی، تب بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ یہی ایگزیکٹلی سیم اپروچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوز کیا تھا، پہلے فیملی کو، پھر فرینڈس کو، پھر پوری دنیا کو۔ یہی چینج کا یونیورسل فارمولا ہے۔ دنیا تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے۔ تو جو بھی گول ہے، جو بھی مشن ہے، سٹارٹ کریں اپنے آپ سے۔ پہلے خود کو وہ بناؤ جو تم دوسروں کو بنانا چاہتے ہو، پھر دیکھنا چیزیں آٹومیٹکلی بدلنے لگتے ہیں۔ تھرڈ پریکٹیکل لیسن، اپنی باتوں کو دوسروں تک سمارٹلی پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو پہلے سمجھو، اس کی تھنکنگ کیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اور اسی حساب سے اپنے میسج کو ڈیلیور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 3 الگ ٹائپ کے لوگ تھے، ان کے فادر، سوسائٹی اور بادشاہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کے ساتھ الگ الگ اپروچ یوز کیا۔ جب والد کے سامنے بات رکھی تو ٹون واز ویری سافٹ اینڈ ایموشنل۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کی ورشپ کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں؟ میری بات مانیے، مجھے اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملی ہے، میں آپ کو صحیح ڈائریکشن دکھاؤں گا۔ جب سوسائٹی کے سامنے بات رکھی تو انہوں نے ایک سمارٹ اسٹریٹجی یوز کی۔ جب سب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور سین دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اس نے توڑا ہوگا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو امپاسبل ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی یہی بات تو میں بھی سمجھا رہا ہوں۔ سوسائٹی کو ان کی اپنی لاجک سے آنسر مل گیا۔ جب بادشاہ کو اپروچ کیا تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کیا۔ بادشاہ نے کلیم کیا کہ وہ خود گاڈ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹلی چیلنج کیا، ٹھیک ہے اگر تم گاڈ ہو تو میرا اللہ سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے اور ویسٹ میں سیٹ کرتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ سورج کو ویسٹ سے نکالو اور ایسٹ میں سیٹ کرو۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ نہیں کر سکتا تھا، تو فرسٹریٹڈ ہو گیا اور آگ میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ نوٹس کرو، سیم میسج، 3 الگ سٹائلز، 3 الگ اپروچ، یہی سمارٹ کمیونیکیشن اور اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اپنا ٹون، اپروچ اور لاجک سامنے والے کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنا۔ فورتھ لیسن، اپنی نیکسٹ جنریشن کو پریپیئر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 امیزنگ سنس رائز کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دونوں نے اپنے والد کے فٹ سٹیپس فالو کیے اور اللہ کے دین کو سپریڈ کیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، سیکریفائز کرو۔ یہ کوئی ایزی ٹیسٹ نہیں تھا، یہ وہ بیٹا تھا جو انہیں بہت ساری دعاؤں کے بعد ملا، وہ بھی اولڈ ایج میں ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں سیکریفائس کروں، قربان کروں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں، نیک لوگوں میں پائیں گے۔
یہ جواب صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان کا پروف نہیں تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیرنٹنگ کا بھی رزلٹ تھا۔ آج ہمیں سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہے، ایسی جنریشن تیار کرنی ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، جو چیلنجز کا سامنا کر سکے اور جو اپنی لائف میننگ فل پرپز کے لیے جیے۔ ففتھ لیسن، فل ایفرٹ کے بعد اللہ پر توکل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، میسیج ڈیلیور کیا، آرگیومنٹس دیے، کیسز بنائے، مگر رزلٹ نہیں آیا۔ تب انہوں نے آؤٹ کمز اللہ پر چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے آگ میں ڈالا، مگر ان کا ایمان اور توکل اتنا اسٹرانگ تھا کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یعنی آج بھی اگر ہمارے اندر وہ لیول کا ایمان اور اللہ پر ٹرسٹ آ جائے تو آج بھی آگ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنی وائف اور چھوٹے بچے کو ایمپٹی ڈیزرٹ میں چھوڑاؤ، کوئی انسان نہیں، کوئی ریسورسز نہیں، کچھ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ بھی کر دیا۔ یہ توکل کا پیک لیول ہے۔ لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ لیسن، ہارڈ شپ ڈزنٹ مین فیلئر، یہ ایکچولی گروتھ ہے۔ ہم جنرل یہ سوچتے ہیں کہ اگر لائف میں پرابلمس ہیں، اسٹرگلس ہیں یا ٹف ٹائم آ رہے ہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر یہ رانگ مائنڈ سیٹ ہے۔ انفیکٹ یہ پرابلمس ایکچولی اللہ کے سگنلس ہیں جو تمہیں پریپیئر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف دیکھو، چائلڈہڈ سے لے کر ایڈلٹہڈ تک ہر سٹیج پر چیلنجز تھے، سوسائٹی اگینسٹ، فادر اگینسٹ، بادشاہ اگینسٹ، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا، مگر کیا وہ فیلئر تھے؟ بالکل نہیں۔ انہی چیلنجز کی وجہ سے انہیں امام کا ٹائٹل ملا، پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل بنے۔ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح لائف میں چیلنجز آ کر ہی انسان کو اسٹرانگر بناتے ہیں، بیٹر اور مور کیپیبل بناتے ہیں۔ اگر آج آپ کے لائف میں پرابلمس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فیوچر کے لیے ریڈی کر رہا ہے۔ دوستوں، یہ تھے وہ 6 پریکٹیکل لیسنس جو آج 2026 میں بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے اور آج بھی ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ شکریہ۔